تمام قسم کی تسبیحات خالق ارض و سما کے لیے، جو حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، بگڑیاں بنانے والا، کھڑی کھڑی کرنے والا، الحی القیوم، لم یلد ولم یولد کی صفات کے ساتھ متصف۔ درود و سلام ہو امام الہدیٰ، امام التقیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، جنہیں اللہ رب العزت نے جمیع جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ رحمتوں کی دعائیں ان ہستیوں کے لیے کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کا دین سیکھا اور آج ہم تک پہنچا ڈالا۔ رب تعالیٰ قبروں کو منور فرمائے، طاعت نگاہ وسیع فرمائے۔ اذان گرامی، گزشتہ جمعہ میں ہم نے مقصد حیات میں نماز جو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے اس پر بات کی تھی۔ آج میری یہ خواہش ہے کہ ہم نماز میں جو سب سے اہم نماز ہے اس کے اوپر بات کریں۔ حضور فرماتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے تمام عبادات میں وہ عبادت پسند ہے جو میں نے فرض کی، اور فرض عبادات میں، فرض نمازوں میں جو رب تعالیٰ کی محبوب ترین نماز ہے وہ نماز فجر ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں یہ روایت لے کر کے آئے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، یعقد الشیطان، شیطان انسان کی گرہ لگاتا ہے اس کی گدی کے اوپر جب بھی کوئی تم میں سے سوتا ہے، اور وہ 3 گرہ لگاتا ہے اور بڑی پکی گرہ لگاتا ہے، اور ہر گرہ پر وہ یہ پھونکتا ہے کہ سو جا سو جا، لیل طویل، رات لمبی ہے۔ اور جب انسان اٹھتا ہے اور شیطان کی اس چال کا مقابلہ کرتا ہے اور وسوسے کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ جو 3 گرہیں شیطان رات کو لگا دیتا ہے، اور ایک حدیث کے مطابق وہ رات کو انسان کے ناک کے بانسے میں رہتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان رب تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے، تو وہ جو شیطان ہے وہ انسان کے بانسے میں رات گزارتا ہے اور گرہیں لگاتا ہے، اس حدیث کے مطابق گدی میں اور بعض احادیث کے مطابق ناک میں۔ اور وہ جب گرہیں انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک گرہ کھلتی ہے، پھر وہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، اس کی دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ اٹھ کے نماز پڑھتا ہے، وضو کرنے کے بعد وہ نماز پڑھتا ہے، اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اب یہ شیطان کے وسوسے سے پاک ہو جاتا ہے، شیطان کی چال سے یہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کو حاصل کیا ہوتا ہے؟ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، یہ صبح کرتا ہے اس حالت میں کہ یہ چست ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے، اور اس کا مزاج بڑا خوش ہوتا ہے، اور طبیعت بڑی فریش رہتی ہے۔ اور اس کے برعکس وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ، کسلان، اگر انسان رات کو سویا رہے، فجر کی نماز کا وقت جاتا رہے اور سورج طلوع ہو جائے، ابھی بھی یہ سویا پڑا ہے، تو پھر اصبح خبیث النفس، یہ صبح اٹھتا ہے تو اس کا بوجھل ہوتا ہے، اس کی طبیعت خبیث ہوتی ہے، اس کا مزاج خبیث ہوتا ہے، اس کے اندر خیر نہیں ہوتی، اور کسلان پورا دن یہ سستی میں گزار دیتا ہے، نہ اس کے کام پورے ہوتے ہیں، نہ معاملات درست ہوتے ہیں، اور یہ تنگی میں، پریشانی میں، کبھی اس سے لڑتا ہے، کبھی اس سے کھینچتا ہے، اسی حالت میں اس کا پورا دن گزر جاتا ہے، اور پھر رات کو یہ دیر سے سوتا ہے، پھر صبح یہ سویا رہتا ہے، اور اسی طرح اس کی زندگی گزرتی چلی جاتی ہے، اور اپنے آپ کو یہ برباد کرتا رہتا ہے۔ جناب صخر الغامدی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ اپنے سنن میں، اور دیگر محدثین اعظام بھی اپنی اپنی کتابوں میں یہ روایت لے کر کے آئے ہیں مختلف الفاظ سے، امام دارمی رحمہ اللہ بھی لے کر کے آئے ہیں۔ جناب صخر الغامدی فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا
اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے بکور کے وقت میں برکت پیدا فرما، میری امت کے بکور کے وقت میں برکت پیدا فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں صرف صحابہ کرام ہی نہیں لیتے تھے، حضور کی دعائیں ہم بھی لے سکتے ہیں اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں جو حضور نے بتلائی۔ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، بکور کے وقت میں اللہ میری امت کے برکت پیدا فرما دے۔ اور جناب صخر الغامدی خود فرماتے ہیں کہ میں تاجر آدمی تھا، اور جب میں نے حضور کا یہ فرمان سنا، میں اپنے تمام تجارتی قافلے فجر کے فوری بعد نکالا کرتا تھا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے مال و زر سے نوازا، اور مال بھی بڑھا، اللہ رب العزت نے شان و شوکت بھی بڑھائی، عزت بھی بڑھائی، اور خیر و برکات کا نزول ہوا۔ وجہ کیا؟ کہ یہ برکت کے وقت میں اپنے کاروباری قافلے نکالا کرتا تھا۔ اور ہمارا معمول کیا بن گیا ہے؟ جو بہت بھی جلدی آتا ہے، 9-10 بجے ہماری مارکیٹیں کھلتی ہیں۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروباروں میں برکت کیسے ہو کہ جو برکت کا فارمولہ تھا ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ پہلے وقتوں میں جب یہ انتظامات اتنے نہیں تھے، اتنی سہولیات نہیں تھی، مجبوری ہوتی تھی دن کی روشنی میں کام کرنا، لوگ فجر کو نکلتے تھے اور مغرب سے پہلے اپنے گھروں کو لوٹتے تھے، اس وقت کاروباروں میں برکت تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وہ برکت کے وقت میں نکلتے تھے۔ ہم برکت کے وقت میں جب رب تعالیٰ رزق تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، ہم بستروں پہ پڑے ہوتے ہیں، سوئے ہوتے ہیں، اور رب تعالیٰ نے جو خیر و برکات نازل کی ہوتی ہیں اس سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ تو یہ برکت کا وقت ہے، یہ مال و زر کمانے کے لیے بھی بہترین برکت کا وقت وہ نماز فجر کے بعد ہے۔ اور یاد رکھیے جو نماز فجر ہے یہ انسان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ کسی آدمی کے لیے نماز فجر کی اہمیت اس کے اپنے سانسوں سے زیادہ ہے۔ ایک مومن آدمی، اس کی سانس ہل جائے شاید اتنا بڑا خسارہ نہ ہوگا۔ جو نماز فجر سے انسان محروم ہوتا ہے تو خسارہ پاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں بشر المشائین الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، یا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، ان لوگوں کو خوشخبری دے دے کہ جو اللہ کے گھروں کو سفر کرتے ہیں، گھروں سے نکلتے ہیں اور اللہ کے گھروں کی طرف جاتے ہیں اور اندھیروں میں جاتے ہیں، ان کو نور تام، مکمل نور کی بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے۔ یاد رکھیے ایک وقت آنا ہے جب محشر کا میدان لگنا ہے، اس کے بعد پل صراط ہے، ایک صراط نامی پل ہے جس کو ہر ایک نے پار کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ انتہائی باریک ہے، بال کی طرح وہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور وہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں کہ کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 5 کلومیٹر، 10، بہت لمبا ہے۔ اور حضور نے فرمایا بعض لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے بالکل پلک جھپکتے ہی گزر جائیں گے، بجلی کی رفتار سے گزر جائیں گے، اور بعض گرتے پڑتے جہنم میں، کیونکہ وہ پل صراط جہنم کے اوپر قائم ہوگا اور اس کے اوپر ہر انسان کو نور کی ضرورت ہوگی۔ اسی لیے یہ دعا بھی کرنی چاہیے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے نور کو مکمل فرما دے۔ آج تو ہم نورانی زندگی میں جی رہے ہیں، سورج نکلتا ہے سب روشن ہو جاتا ہے، آج کل سہولیات ہیں، لائٹیں جلاتے ہیں سب روشن ہو جاتا ہے۔ قبر کی اندھیریوں میں جا کر کے دیکھیے، اور اس کے بعد حشر کے اندھیروں میں، کہ جب انسان کو نور کی ضرورت ہوگی اور ایک دوسرے سے مانگ رہے ہوں گے تو پھر کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، چلے جاؤ پیچھے اعمال کرو، اگر نور چاہیے تو جاؤ اعمال کر کے آؤ، ہمارا جو نور ہے وہ ہمارے لیے، آپ کا نور آپ کے لیے۔ اس دن نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی اپنی اولاد کی، نہ اولاد اپنی ماں کے کام آئے گی، نہ بہن بھائی، کوئی رشتہ داری، کوئی تعلق داری، کچھ کام نہیں آئے گا۔ کام آئیں گے تو اعمال آئیں گے، اور یہ نماز فجر کا، اور یہ نماز فجر یہ مومنوں کا شیوا ہے۔ جو نماز فجر کی حفاظت کر لے اس کی باقی نمازیں تقریباً محفوظ ہو جاتی۔ جو نماز فجر میں کوتا ہوتا ہے باقی نمازوں میں بھی لازمی کوتا ہی ہے۔
دوست آتے ہیں کہتے ہیں 4 پڑھ لیتے ہیں، 1 رہ جاتی ہے، جو وہ 1 رہ جاتی ہے حضور نے فرمایا لیس صلاۃ اثقل المنافقین، منافقین کی یہ صفت ہے کہ ان کے اوپر سب سے جو بھاری نماز ہے وہ نماز فجر ہے اور نماز عشاء، مومنوں کے اوپر نہیں، یہ منافقوں کے اوپر بھاری نماز ہے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ اس نماز فجر اور نماز عشاء میں رب تعالیٰ نے کیا رکھا ہے۔ ہم اس دنیا میں مادی دنیا میں جی رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، فائدہ دیکھتے ہیں، اس کی طرف پلٹتے ہیں، لیکن جو فائدہ اللہ رب العزت نے اس دنیا اور کائنات کی حقیقت کے پیچھے رکھا ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں اس پر یقین نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اپنی آنکھوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، اگر ان کو پتہ چل جائے فجر اور عشاء کے اندر اللہ رب العزت نے کیا کیا انعامات رکھے ہیں اور کیا کیا کچھ رکھا ہے، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبًّا، چونکہ یہ مادہ پرست ہیں، اگر ان کو پتہ چل جائے اللہ رب العزت دنیا بھی دیتا ہے اور اس سے آخرت بھی دیتا ہے، تب یہ گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے خود کو لانا پڑے تب بھی لے کر کے آئیں گے اور نماز فجر اور عشاء ادا کریں گے۔ نماز فجر اور عشاء معمولی نماز نہیں۔ اور حضور اسی حدیث میں آگے فرماتے ہیں لقد ہممت، میں نے ارادہ کر لیا، ایک دفعہ میرا جی چاہا، ان آمر، کہ میں حکم دوں المؤذن، بلال کو، اذان دینے والے کو، اور وہ نماز کی اقامت کہیں، پھر میں کسی آدمی کو حکم دوں اور وہ نماز فجر کی امامت کریں، نماز پڑھائیں، اور میں اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر کے جاؤں، اور جو مسجد میں نہیں آئے میں انگارے پکڑوں اور ان کے گھروں کے اوپر گرا کر کے ان کے گھروں کو جلا ڈالوں، میرا جی چاہا میں ایسے کروں۔ معمولی بات نہیں ہے۔ ابھی آج کے روز، آج کی رات دنیا نے شب معراج منانی ہے۔ شب معراج کے حوالے سے معراج کا سبق کیا ہے؟ معراج وہ سفر ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو کروایا، اور نہ اس سے قبل کوئی ہوا نہ اس سے بعد۔ آج اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی اس سپیس میں بھی پورا نہیں گھوم سکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 7 آسمانوں سے اوپر اپنے عرش کے پاس بلا کر کے اپنے حبیب کو سیر کروائی، اور اس معراج کا درس کیا تھا، سبق کیا تھا؟ وہ نماز۔ 50 نمازیں رب نے دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ حضور واپس گئے، کم ہوئی، پھر واپس گئے، پھر کم ہوئی، پھر بالآخر 5 پر آ کر کے نمازیں رک گئیں اور یہ فرض ہو گئی، اور ایک نماز 10 نمازوں کے برابر 5 نمازیں پڑھیں تو 50 نمازوں کا۔ یہ معراج کا سبق ہے۔ معراج کا یہ سبق نہیں ہے کہ چراغاں کیا جائے، محفلیں کیے جائیں، جلسے جلوس کیے جائیں۔ یہ طریقہ وہ نہیں ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معراج ہوئی، یہ ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے صدیق اکبر تھے، جس وجہ سے ان کو لقب صدیق ملا۔ یہ وہ معراج ہے۔ معراج معمولی سفر نہیں ہے، معمولی واقعہ نہیں ہے، بڑا اہم ہے، لیکن اس کی تاریخ کیا تھی اللہ اعلم۔ معراج کس تاریخ کو ہوا، کس سن میں ہوا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا، لیکن آپ نے نہ صحابہ کو بتایا، نہ صحابہ نے تابعین کو بتایا، نہ تابعین نے تبع تابعین کو، اور ہم تک کوئی اس کی تاریخ نہیں پہنچی ہے صحیح سند سے کہ یہ کس تاریخ کو ہوا۔ 27 رجب جو لوگوں نے سمجھ لیا ہے، یہ پتہ نہیں کیسے سمجھ لیا، یہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے کہ 27 رجب کو ہی معراج ہوا۔ معراج ہوا یہ برحق ہے، سچ ہے، اور احادیث میں جو تفصیلات ہیں وہ بھی برحق ہیں اور سچ ہیں، لیکن جتنا سچ ہے اتنا ہی سچ ماننا چاہیے۔ جو سچ نہیں ہے اس کو دین بناتے پھریں تو پھر حضور کا فرمان ہے من عامل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، اور ومن احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، تو ہمارے دین میں ایسی چیز شامل کرے جو پہلے سے نہیں ہے، جس کے اوپر مجھ محمد کی مہر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ عمل مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ اس معراج کا جو سفر، اور وہ جو سفر ہوا، اگر تاریخ ثابت بھی ہو جائے، تاریخ ثابت بھی ہو جائے، تب بھی اس میں جلسے جلوس اور یہ خرافات جو ہمارے معاشرے میں عام ہے، یہ ثابت نہیں۔ اگر یہ نیکی کا کام ہوتا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی سال گزرے معراج کے بعد، مکی دور میں، ابتدائی دور میں معراج ہوئی ہے،
اس کے بعد آپ نے مکہ میں کتنے سال گزارے ہیں، مدینہ میں آپ نے ایک زندگی گزاری ہے، کسی بھی سال آپ نے معراج کے دن جب تاریخ ہی نہیں بتائی تو اس دن کا عمل کیا بتائے؟ معراج ہوئی ہے یہ ثابت ہے، لیکن ایک بات ہے، اس معراج کے موقع پر جو خصوصی تحفہ دیا گیا تھا وہ نماز کا تھا۔ اگر ہم سال میں ایک شب معراج منا لیں اور یہ سمجھیں کہ ہم بخشے بخشائے ہو جائیں گے، میرے بھائی ایسے نہیں، دین میں شارٹ کٹ نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے جو طریقہ اور رستہ بتایا ہے وہی رستہ ہے، اور وہ بہت آسان ہے۔ مشکل تب تک ہے جب تک انسان سمجھتا رہے، رب تعالیٰ سے توفیق مانگ کے انسان شروع کرے، بہت آسان ہے۔ حضور فرماتے ہیں من صلی البردین دخل الجنہ، دو ٹھنڈی نمازیں، نماز فجر اور نماز عصر، جو اپنی روٹین بنا لے، یہی مشکل ہوتی ہیں۔ عصر کی نماز مارکیٹ میں رہنے کی وجہ سے، دفتر میں ہونے کی وجہ سے رہ جاتی ہے، اور فجر کی نماز بستر کی وجہ سے رہ جاتی ہے۔ جو ان دو نمازوں کو محفوظ کر لے، عادت اپنی بنا لے، ان میں کوتاہی نہ کرے، وہ لازمی جنت میں جائے گا۔ اور مشاہدہ ہے، جو آدمی نماز فجر کا اور نماز عصر کا نمازی، اور بالخصوص نماز فجر کا، اس میں لاکھ برائیاں ہوں، ایک وقت آتا ہے اللہ رب العزت ہر چیز سے اس کو توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور بالآخر اس کا بیڑا پار لگ جاتا ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے، رب تعالیٰ ہمارا بھی بیڑا پار لگا دے، اور رب تعالیٰ ہمیں نماز فجر کا پکا سچا نمازی بنا دے، 5 وقت کی ہمیں نماز با جماعت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے۔ یاد رکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فرمان اور اس دنیا سے جاتے ہوئے آخری نصیحت بھی یہی تھی۔ ہمارے والدین یا بزرگوں میں سے کوئی دنیا سے جا رہا ہو، آخری وصیت کر کے جائے، کتنی اہم ہوتی ہے۔ ساری زندگی بھولتے نہیں، ساری زندگی نافرمان رہا ہوگا لیکن آخری نصیحت نہیں بھولے گا۔ کیوں؟ آخری نصیحت کے ساتھ ایک خاص لگاؤ ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت ہے، ہم ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں، ہم خود کو آج کے رسول کہتے ہیں، مجھ پہ رسول کہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اور میں رسول پر جان بھی قربان کرتے ہیں، سب بار دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے آخری جو نصیحت اور وصیت تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک رب تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا